بیسیکلی تو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ انسانیت کی تاریخ کہتے ہیں 8,000 سال پہلے ہے. تو 8,000 سال پہلے انسان جو ہے وہ چیزوں کو، جو لیڈرشپ تھی سماجوں کی، وہ ہر چیز کو خداؤں کے روپ میں پیش کرتی تھی. اب یہ ملٹی کانسیپٹ، گاڈ کا کانسیپٹ کیسے آیا یہ نہیں پتہ. یہ صرف مذہبی نقطہ نظر نہیں تھا، یہ سماجی نقطہ نظر بھی تھا. ہر چیز خداؤں کے ساتھ ایسوسیٹ تھی اور مدد خدا سے لی جاتی تھی سماجی نقطہ نظر میں. پھر ان کی پوجا کری جاتی تھی. ان کو اپنی، جب وہ اکنامک ایکٹیویٹی کے نتیجے میں کوئی چیز پیدا کرتے تھے تو وہ اس خدا کو دی جاتی تھی اس کا حصہ. تو وہ ایک سوشل پولیٹیکل اکنامک سسٹم تھا جس کی لیڈرشپ خداؤں کے روپ میں پریزنٹ ہوتی تھی. اب یہ سسٹم جو تھا اس میں جینڈرز ڈسکریمنیشنز بھی تھیں، اس میں سوشل ہرارکی بھی تھی، اور انسانوں کو، انسان کی جو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے وہ رکی ہوئی تھی. تو بیسیکلی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ یعنی لاجک، عقل، اور اسی سے پھر سائنس کا جنم ہوتا ہے. یہ ابھی 19ویں صدی میں، بلکہ فرسٹ سائنس کی جنریشن تو آپ کہہ لیں کہ 8ویں صدی میں ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر ابھی اس کی جو ماڈرن ویو آئی ہے وہ. لیکن 5,000 سال پہلے انسانوں کی کوگنیٹو ایبلٹیز رکی ہوئی تھیں، لاجک رکی ہوئی تھی. تو لوگوں کو بہت سارے خداؤں سے آزادی دلوانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ لاجک دی کہ ٹرو خدا تو نظر نہیں آ رہا، باقی آبجیکٹس کو جو آپ نے خدا کا درجہ دے دیا وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، تو انسان کی کیا مدد کریں گے. تو یہیں سے پھر سٹارٹ ہوتا ہے انسان کی کوگنیٹو صلاحیتوں کا ڈیولپ ہونا، کانشیسنس ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی. انسان کی عقل، جس کو عقلی ترقی کہتے ہیں، وہ شروع ہو گئی. تو دیکھیں 5,000 سال پہلے کی ساری تہذیبیں فنا ہونا شروع ہو گئی، اور جو تہذیبیں چلیں بھی اس کے بعد تو وہ اگلے 2,000 سال میں فارغ ہو گئی. مصر کی تہذیب اور ہندوستان کی تہذیب اس کے بعد سکڑنا شروع ہو گئی، کیونکہ اس میں بھی وہی آبجیکٹیفیکیشن کو، اس ملٹی گاڈس کا کانسیپٹ تھا. تو یہ تہذیبیں دنیا میں انہوں نے نا کوئی رول پلے نہیں کیا. تو جب بھی بہت زیادہ خداؤں کے تصور میں سماج کو جکڑا تو یہ مسئلہ یہی بنا کہ سماج کی ترقی رک گئی، سماج کی ریزن رک گئی. تو مذہب، جو جس کو آج مذہب کہتے ہیں، یہ وہ مذہب نہیں تھا. بیسیکلی تو ایک خدا کانسیپٹ نے انسان کو بہت سارے مسائل سے بچا کے انویزیبل گاڈ کانسیپٹ دے دیا، اور ایک خدا کو کانسیپٹ دے دیا. تو انسان کی عقلی ترقی ہونا شروع ہوگی 4,000 سال، 4.5 اس کے بعد کی تہذیبیں زندہ ہیں. یہ جو چینی تہذیب کہا جاتا ہے یہ پرانے کانسیپٹس پہ نہیں تھی، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. تو اور یہ باقی جو سینٹرل ایشین تہذیب تھی، ہمارے پاکستان کی تہذیب تھی، وہ ساری پرانی تہذیبیں ختم ہو کے نئی تہذیبیں، نئے افکار پہ جنم لینا شروع کر دی. اور اسی سے پھر انسان کی آگے عقلی ترقی ہوتی ہے، نئے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز بننا شروع ہوتے ہیں، اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ پھر کیپٹلزم بھی جنم اس وقت یہ ایک تو ماڈرن کیپٹلزم کی شکل ہے، لیکن ہر دور میں سرمایہ پرستی وہ بعد میں بھی چلتی آتی رہی ہے. 5,000 سال یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی یہ چلتی آتی رہی. تو ادھر ہندوستان میں اگر ہم اس کو کہیں کہ 1,500 سال میں، تو یہ ایک فائٹ جو ہے وہ مسلسل چلتی رہی ہے. لیکن یہ ملٹی گاڈس کا کانسیپٹ جو ہے وہ رومنس کے ہاں بھی ختم ہو گیا، ایجپشنس کے ہاں بھی ختم ہو گیا، یہ دجلہ فرات میں بھی ختم ہو گیا، اور انڈس ویلی میں تو بہت پہلے وہ سویلائزیشن کی بیلیف سسٹم ختم ہو گیا تھا. تو انسانیت جو ہے وہ آزادی کی طرف جانا شروع ہوئی، لاجک کی طرف جانا شروع ہوئی. یہ تاریخ کو اس نقطہ نظر سے نہیں بیان کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنی یورپین پرسپیکٹیو میں انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا. تو یہ نہیں ہے. بیسیکلی
کوگنیٹیو ڈیولپمنٹس جب انسان کی ہوئی ہے، اس کی عقل ڈیولپمنٹ ہوئی، تو یہیں سے ماڈرن برتھ ہوئی ہے، یہیں سے پھر سماجوں کا ڈیولپ ہونا شروع ہوا ہے، اور یہیں سے جو ہے وہ مزاحمت شروع ہوئی سرمایہ کے اگینسٹ بھی، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا چلتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا ہے۔ پھر سرمایہ کی انہوں نے بھی مذہب کا کانسیپٹ نہیں دیا، فلاسفی کا کانسیپٹ دیا تھا۔ مذہب تو آج کا پاکستان کا مذہبی طبقہ اس کو فکس، مذہب کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو چیزیں جناب دوسری صدی ہجری میں، تیسری صدی ہجری میں جو اجتہاد ہوا تھا، تو وہ اجتہاد آج بھی اس کو کہنا، اسی کنڈیشنز کو کہنا، سماج کے آج کی ضرورتوں کو، اس کی ریکوائرمنٹس کو، اس کی نیڈ کو نہ سمجھنا اور انہیں چیزوں کو لاگو کرنا، یہی تو مذہب ہے۔ اسی پہ اوپر تو کرٹیسزم ہے جدید طبقے کی بھی، سوشلسٹ طبقے کی بھی، اور مسلمانوں کے اندر بھی جو ریزنیبل تھاٹس ہیں، مثلا شاہ ولی اللہ اسکول آف تھاٹ ہے، وہ جو اس کو نہیں مانتا، وہ اس علم فی اسرار الدین کے نام سے دین کی ریشنل انٹرپریٹیشن کی بات کرتا ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں چیزوں کو خداؤں کے روپ میں پیش کیا جاتا تھا، لاجک کے روپ میں پیش نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اسلام بھی جب آیا 1500 سال پہلے، تو اس وقت بھی لوگ خداؤں کے روپ میں چیزوں کو سمجھتے تھے، ان کو ریزن سمجھ نہیں آتی تھی، ان کو یہ چیز سمجھ آتی تھی کہ خدا نے یہ کہہ دیا ہے تو بس بات مان لو، سیدھی سیدھی بات ہے۔ وہ یہ نہیں چیزیں سمجھتے تھے کہ خدا جو ہے وہ کیا کہتا ہے، خدا غلط کہہ رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، بس اس کو ان کے لیڈرز نے جو چیزیں بتائی ہوتی تھی تو وہ اگر خدا کے روپ میں وہی سمجھاتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے انسانیت بہت سارے خداؤں کی باتیں مانتی تھی، تو اب ایک خدا کی بات ماننا آسان ہو گیا تھا، تو اس لیے پھر وہ خداؤں کے روپ میں چیزوں کو سمجھایا گیا، ریشنیلٹی، عقل، لاجک کے سینس میں نہیں سمجھایا گیا، وزڈم کے روپ میں نہیں سمجھا۔ تو اب چونکہ دنیا ڈیولپ ہو گئی ہے، ریشنیلٹی، عقل کی بات ہو رہی، تو چیزوں کو عقلی انداز میں سمجھانا ضروری ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ ابھی جو سوسائٹیز عقلی ڈیولپمنٹ پہ آئیں گی وہ ہی آگے جائیں گی، کیونکہ چیزوں کو خداؤں کے روپ میں لوگ نہیں سمجھنا شروع ہو گئے۔ باقی وہ فنڈامنٹل فلاسفی جو اسپرچولیزم ہے، یا یونٹی آف نالج ہے، یا جو کنیکشن ہے اسپرچولیزم کا ایک ڈیوائن طاقت کے ساتھ، جس کو اللہ بھی کہہ دیتے ہیں اور بھی مختلف ناموں سے، تو وہ روحانیت میں چیز آتی ہے، وہ مذہب میں چیز نہیں آتی۔ وہ ان لوگوں کو فیل ہوتی ہے اسپرچول کنیکشن جو اپنے آپ کو اس کیلیبر پہ لے آتے ہیں، اس کے لیے بھی کوئی ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو وہ جب انسان کی فطرت، انسان کی باڈی، انسان کی جو انٹلیکچول لیول ہے، انسان کا جو ڈیلی کا لائف سٹائل ہے، اس کی ایموشنل، سیکجول، اس کی سوشل مائنڈ سیٹ اس لیول پہ جب ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اسپرچول کنیکشن بھی فیل کرتا ہے ڈیوائن کے ساتھ، جس کو اللہ کہتے ہیں، جہاں سے ہمیں قرآن ہم کہتے ہیں ملا ہے۔ تو یہ چیزوں کو اتنی سادہ نہیں ہے جتنا مذہبی طبقے نے اس کو بنا دی، اس لیے مذہبی طبقہ کرٹیسائز ہے، اور وہ کوئی ایسا سوشل، پولیٹیکل، اکنامک پلیٹ فارم جنریٹ نہیں کر پا رہا، کیونکہ انہوں نے فلاسفی کو جدید انداز میں سمجھا ہی نہیں۔ اب چائنیز خود کی فلاسفی کو 5000 سال پہلے کہتے ہیں، لیکن اب تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، تو کیوں پھر کہتے ہیں 5000 ہماری جدید فلاسفی؟ اسے کیونکہ وہ ہر دور میں چائنیز نے بھی اپنی فلاسفی کو جدید دور کے حساب سے انٹرپریٹ کی ہے۔ ابھی کمپیوٹر ایجاد ہوا ہے، تو چائنیز میں تو ہزاروں کریکٹر ہیں لکھنے میں، تو کمپیوٹر میں کی بورڈ میں اتنے لکھے ہی نہیں جا سکتے، تو انہوں نے اس کے لیے انہی رومنز الفابیٹ کو یوز کیا، اور کریکٹر اور رومن الفابیٹ کا کمبینیشن بنایا۔ تو جب آپ لکھتے رومن کمپیوٹر میں چائنیز ABC ہی لکھتے ہیں، لیکن وہ آگے لکھی جاتی ہے اس میں کریکٹرز میں ہے جب پرنٹ ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ چیزوں کو، اپنی جو فنڈامنٹل فلاسفی ہوتی ہے، اس کو جدید دور کے ساتھ الائن کرنا ہوتا ہے، تبھی جا کے آپ چیزوں کو، مسلمانوں نے یہ نہیں کیا اپنی فلاسفی کو، تو اس لیے کلونیلزم کا شکار ہوئے۔ برٹش کا الزام بعد میں ہے نا، کوئی بھی امپائر اندر سے ٹوٹتی ہے، باہر سے تو وہ بعد میں ختم ہوتی ہے، لیکن
اندر سے اس کی مضبوطی کمزور ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ انسان مرتا بھی کب ہے؟ جب اس کی امیونٹی ختم ہو جاتی ہے، ویک ہو جاتی ہے، تو بیماریاں حملہ کرتی ہیں. اب بیماریوں پہ الزام دینا اور اپنی امیونٹی کو بوسٹ نہ کرنا، تو یہ تو غلط بات ہے. یہ پھر لیک آف، یہ بلیم ہے. ٹھیک ہے، یہ جراثیم کے خلاف جراثیم کے اوپر جو ہے نا وہ مطلب شدت پسندانہ رویہ ہے. جراثیم نے اپنا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی امیونٹی کہاں گئی بھائی؟ تو اس لیے جو ہم کلونیل طاقتوں کا شکار ہوئے، تو کلونیل طاقتوں کے خلاف تو ہم نے بہت بولا اور بولیں گے بھی آگے بھی، لیکن اصل کمیونٹی تو ہماری اپنی سویلائزیشن کو جدید دور کے اندر ہم نے لے کے ہی نہیں گئے ہیں. ہم نے پورا اپنے فلسفی کو جدید جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہوا اس کے ساتھ الائن نہیں کیا. سمجھنے کی کوشش ہے، یہی وجہ ہے بیسیکلی.